السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہماری ویڈیو کا عنوان ہے معروف نظم نگار جناب نون میم راشد۔ نون میم راشد کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نون میم راشد ایک مشکل ٹاپک ضرور ہے، لیکن آپ بالکل بھی پریشان نہ ہوں، کیونکہ آج میں نے اس پورے ٹاپک کو چند منٹ کی ویڈیو میں پیش کر دیا ہے کہ پیپر میں کسی بھی قسم کی پریشانی باقی نہیں رہے گی۔ تو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے، تاکہ ہر آنے والی مفید ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو ملے۔ چلیں تو ناظرین، اب ہم نون میم راشد کی نظم نگاری کا تنقیدی مطالعہ کرتے ہیں۔ راشد کی نظم نگاری کو ہم مندرجہ ذیل الگ الگ حصوں میں زیر بحث لاتے ہیں۔ نمبر 1 کردار نگاری، نمبر 2 بغاوت، نمبر 3 خصوصیات۔ کردار نگاری۔ نون میم راشد کی نظموں میں کردار نگاری جدید اردو شاعری میں ایک اہم فنی حربے کے طور پر سامنے آئی ہے۔ اس سلسلے میں علامہ محمد اقبال کا نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ جیسے مرد مومن کا کردار، اقبال کے بعد جدید اردو شاعری میں کردار نگاری کے حوالے سے نون میم راشد ایک توانا اور مؤثر آواز ہیں۔ ان کے ہاں نہ صرف کرداروں کے اقسام میں تنوع پائی جاتی ہے، بلکہ کردار نگاری کی تکنیک بھی متنوع خصوصیات کے حامل ہے۔ کردار نگاری کو مزید آگے ہم دیکھتے ہیں۔ راشد کے واحد متکلم کردار۔ راشد کے بعض نظموں میں واحد متکلم کے طور پر آنے والے کرداروں کو بعض ناقدین نے ان کی سوانح عمری سمجھا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ماورا کردار۔ ماورا کی نظموں میں غلام اور محکوم ہندوستان کا سیاسی اور سماجی پس منظر کے طور پر محسوس ہوتا ہے۔ اس کے کردار بے نام ہیں، جس سے بعض اوقات اس کی نظموں کے کردار نہ ہونے کا شبہ ہوتا ہے۔ مرکزی کردار کی خود کلامی۔ راشد کی بعض نظموں میں مرکزی کردار خود کلامی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سلسلے میں خودکشی، انتقام، اندھا کباڑی خصوصاً اہم نظمیں ہیں۔
برجستہ اور بر محل خوبصورت تشبیہات کا استعمال کیا ہے جو چلتی پھرتی متحرک زندگی سے کشید کی گئی ہیں۔ ان کے اساس ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں، ان میں مشاہداتی حس بھی ہے اور تجربے کی گونج بھی پائی جاتی ہے، اور اس کی مثالیں آپ بک میں سے مختلف شعر ان کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگلی خصوصیت ہے الفاظ کا انتخاب اور تراکیب۔ الفاظ کا انتخاب اور تراکیب کا ہونا ایک بہترین شاعر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ راشد کے کلام میں الفاظ کا انتخاب اور تراکیب کی ندرت بہت موجود ہے، جس سے کیف اور لذت کی شاعری رنگین ہوتی جاتی ہے۔ ایک اور خصوصیت ہے جنسی جذبات کی ترجمانی۔ راشد صرف اپنے بے رہروی اور گمراہی پر ہی بس نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کو بھی اس گناہ کی وادی میں کود جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ نون میم راشد نے محبت کو صرف جنسی آسودگی حاصل کرنے کا نام دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت صرف جنسی آسودگی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آخری سب سے اہم خصوصیت جو کہ نون میم راشد کی شاعری میں پائی جاتی ہے وہ ہے ادرشی۔ ادرشی مطلب ہے ایک تصوراتی خیال۔ نون میم راشد کے ادرشی یا تصوراتی انسان کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ ان کی فکر کا محصل یہی تصوراتی انسان ہے۔ وہ اس لیے اسے آدم نو، نیا آدمی کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ راشد کے ہاں اس آدرشی انسان کی ارتقائی سطحیں کچھ یوں دکھائی گئی ہیں۔ پہلی سطح ہے ابتدا میں روحانی انسان نظر آتا ہے۔ دوسری سطح نوٹ فرما لیں، سامراجی قوتوں سے سلب شدہ انسان۔ اور تیسری سطح ہے عالمی یا آفاقی انسان جو محض خیالی ہو اور نہ ہی گوشت پوش کا موجودہ انسان ہے۔